अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने मुमताज कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील फॉली एस निरमन के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क एक अजीम कानूनदान से महरूम हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुमताज कानूनदान, सीनियर वकील और शहरी आजादी के पुरजोश हामी फॉली एस निरमन का इंतकाल कानूनी निजाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसूलों से किसी तरह का समझौता किए बगैर वो पूरी जिंदगी वाबस्तगी और अज़म के साथ काम करते रहे। पद्म भूषण निरमन के खानदान के अरकान और दोस्तों के तई मेरी गहरी ताज़ियत। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उनकी रूह को सुकून मिले। राहुल गांधी ने कहा, फॉली एस निरमन के खानदान और दोस्तों के तई मेरी दिल ताज़ियत है। उनके इंतकाल से कानूनी बरादरी में एक गहरा खला पैदा हो गया है। उन्होंने न सिर्फ बहुत से तारीखी और अहम मुकदमात को हल करने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि हमारे आइन के तकद्दुस को भी बरकरार रखा और शहरी आजादी को बरकरार रखने के लिए कानूनदानों की नई नस्लों को भी मुतासर किया। हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर उस वक्त आंसू गैस के गोले दागे जब मुजाहिरीन ने सरहद पर नस्ब रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की। ताहम किसान रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से अमन बरकरार रखने की अपील की है। ख्याल रहे कि फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत, MSP की कानूनी जमानत और दीगर मुतालबात के लिए कौमी राजधानी पहुंचकर एहतजाज करने का मंसूबा बनाने वाले किसान पंजाब से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे। वो अपने साथ गैस मास्क, बुलडोजर और भारी मशीनें लेकर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। हरियाणा पुलिस ने अर्थमूव मशीनों और बुलडोजर के मालिकान को खबरदार करते हुए कहा है कि आपको मुजरिमाना तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पुलिस ने एक पोस्ट में कहा है कि इन मशीनों को सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक नाकाबिल जमानत जुर्म है। मराठा रिजर्वेशन बिल महाराष्ट्र असेंबली में मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया और अब उसे कानून साज काउंसिल में पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए रियासत में मराठा बरादरी के लोगों को सरकारी मुलाजिमतों और तालीम में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत के जरिए इस बिल की मंजूरी के बाद भी मराठा रिजर्वेशन के लिए तहरीक चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल इस फैसले से नाराज हैं और अपनी इस नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने आबाई वतन अंतरावली सराटी में अपनी तहरीक को मजीद शिद्दत के साथ जारी रखने का ऐलान किया। इस ताल्लुक से मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मनोज जरांगे पाटिल ने उसी हुकूमत के जरिए मराठों को बेवकूफ बनाने से ताबीर किया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने इसके जरिए हमें धोखा दिया है, क्योंकि हमारा ये मुतालबा हरगिज नहीं था कि मराठों को अलहदा से रिजर्वेशन दिया जाए, बल्कि हम चाहते थे कि मराठों को कुंभी जात की बुनियाद पर OBC में शामिल किया जाए। हुकूमत ने अलहदा तौर पर हमें जो 10% रिजर्वेशन दिया है वो अदालत में कायम ही नहीं रह सकेगा। इसलिए हुकूमत के जरिए मंजूर करदा ये बिल मराठों को बेवकूफ बनाने के लिए ही बनाया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ नौ पहुंच गए। इस दौरान कई मुकामात पर पार्टी कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस के जिले सदर आरती वाजपेयी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुध को लखनऊ के बनी से नौ जिले के सरहद में दाखिल हो गई। यात्रा का सहरामो नवाबगंज टूल टैक्स, दही चौक और नौ बाईपास पर खैर मकदम किया गया। दरियासना राहुल गांधी खुली जीप में नजर आए। यात्रा लखनऊ कानपुर कौमी शहरा से गुजरे और नौ शहर के रास्ते कानपुर की सरहद में दाखिल होगी। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। राहुल गांधी खुसूसन नौजवानों की तरफ मरकूज खिताब कर रहे हैं और प्रतापगढ़ में की गई उनकी तकरीर को खूब पजीराई हासिल हो रही। राहुल गांधी यहां बेहतरीन तरीके से अपनी बात पेश कर रहे थे। अब तक अपने खिताब में राहुल गांधी ने जबरदस्त अंदाज में नौजवानों को मुतासर किया है। प्रतापगढ़ में उन्होंने अपने खिताब की शुरुआत में पेपर लीक का जिक्र किया था, जो इस वक्त यूपी में सिपाही भर्ती के सिलसिले में एक बड़ा मसला बन चुका है। इसके बाद राहुल गांधी ने नुमाइंदगी पर बात की और नौजवानों की अहम ओहदों तक पहुंचने के लिए हौसला अफजाई की, जात पात की मर्दमशुमारी की जरूरत बयान की, रोजगार पर बात की और नौजवानों को हौसला दिया। प्रतापगढ़ में अपने खिताब के दौरान मौजूद मुकामी नौजवान अरविंद यादव का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की पूरी तकरीर सुनी
یہ کوئی اجلاس نہیں تھا، وہ ایک چوراہے پر کھلی جیپ کے اوپر کھڑے ہو کر معمول کی بات چیت کر رہے تھے۔ ہزاروں لوگ کھڑے تھے، میں بھی مجمع میں شامل تھا۔ معروف مصنف اور سفارتکار سے سیاستدان بننے والے ششی تھرور کو فرانس میں اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا گیا۔ ششی تھرور کو فرانسیسی سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب میں فرانسیسی سینٹ کے صدر جیرارڈ لارچر نے اپنے وقار اعزاز شیولیئر ڈے لا لیجن دی آنر سے نوازا ہے۔ فرانسیسی سینٹ کے اسپیکر لارچر نے کہا کہ ڈاکٹر ششی تھرور فرانس کے سچے دوست بھی ہیں۔ تھرور تریوننتاپورم کیرلا سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور کئی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔ فرانس کی حکومت نے اگست 2022 میں سابق مرکزی وزیر ششی تھرور کو یہ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا، اب انہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ فرانسیسی سفارت خانے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز ڈاکٹر ششی تھرور کے ہندوستان فرانس تعلقات کو مزید مضبوط کرنے، بین الاقوامی امن اور تعاون کے عزم اور فرانس کے دیرینہ دوست کے طور پر ان کی انتھک کوششوں کے اعتراف میں دیا جا رہا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی بنیادوں پر فوری سیز فائر کروایا جائے۔ رپورٹ کے مطابق الجزائر کی طرف سے پیش کردہ اس قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے، جبکہ برطانیہ نے ووٹ کا استعمال نہیں کیا اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک جنگ بندی کے لیے پیش کردہ یہ تیسری قرارداد تھی جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے قرارداد کو تیسری بار ویٹو کرنے کے اختیار کا استعمال اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل غزہ کے انتہائی جنوب میں واقع شہر رفح پر ایک بڑی جنگی یلغار کی تیاری کر رہا۔ رفح شہر میں اس وقت 14 لاکھ فلسطینی غزہ کے مختلف علاقوں سے بے گھر ہو کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی مکمل تباہی کے مشن کے لیے اس مشن کو ضروری سمجھتا ہے، تاہم اسرائیل کو اس نئی جنگی یلغار کے حوالے سے بیرونی دنیا کی جانب سے سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ کسانوں کے چلو دہلی احتجاج کے درمیان پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والے کسان عوامی زندگی میں خلل نہیں ڈال سکتے۔ عدالت نے مزید کہا ہے کہ موٹر گاڑیوں کے قانون کے مطابق شاہراہوں پر ٹریکٹر ٹرالیاں نہیں چلائی جا سکتی ہیں۔ بینچ نے کسانوں کے بڑی تعداد میں جمع ہونے کی اجازت دینے کے لیے پنجاب سرکار سے بھی سوال کیا۔ ہائی کورٹ پنچکولہ کے رہنے والے رہائشی وکیل ادے پرتاپ سنگھ کی جانب سے دائر کردہ ایک مفاد عامی کی درخواست پر عدالت نے سماعت کی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سڑک کی ناکہ بندی لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی اور ایمبولینس، اسکول بسوں اور راہگیروں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو رہی۔ قتل کے معاملے میں دبئی میں 18 سال جیل میں گزارنے کے بعد تلنگانہ کے 4 مزدور اپنے گھر لوٹ آئے۔ راجنا سرسلہ ضلع کے رہنے والے یہ لوگ جیسے ہی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اترے، ان کے اہل خانہ نے ان کا نہایت جذباتی استقبال کیا۔ شیوراتری ملیش اور ان کے بھائی شیوراتری روی اپنے گھر والوں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور انہیں گلے لگا لیا۔ ڈنڈوگلا لکشمن 2 مہینے پہلے واپس لوٹے تھے، جبکہ شیوراتری ہنمنتو 2 دن پہلے واپس آئے۔ 5ویں شخص وینکٹیش کے اگلے ماہ جیل سے رہا ہونے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ دبئی کی ایک عدالت نے نیپال کے رہنے والے چوکیدار بہادر سنگھ کو قتل کرنے کے جرم میں 5 ملازمین کو 25 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے گزشتہ سال ستمبر میں دبئی کے دورے کے دوران اس وقت کے وزیر مملکت KTR کی اپیل کے بعد ان کی رحم کی درخواست منظور کر لی تھی۔ ان مزدوروں کے اپنے وطن آنے کے ٹکٹ کا انتظام KTR کے ذریعے ہی کیا گیا تھا۔ یہ تمام افراد دبئی کی آور جیل میں بند تھے اور سرسلہ کے MLA KTR نے 2011 میں ذاتی طور پر نیپال جا کر متوفی کے اہل خانہ سے ملاقات کی تھی اور شرعی قانون کے مطابق خون بہا کے طور پر 15 لاکھ روپے دیا تھا۔ ستمبر 2023 میں دبئی کے اپنے آخری دورے کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رحم کی درخواست منظور کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت نے کئی شعبوں میں اپنی افادیت ظاہر کر دی ہے۔ ہر طرف AI کا جادو دکھائی دے رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال اب علاج میں بھی ہونے لگا ہے۔ دراصل ایمس دہلی نے AI کا ایک بہترین استعمال شروع کر دیا ہے۔ کینسر مریضوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا ہے، جس سے ڈاکٹروں کو آسانیاں میسر ہو گئی ہیں
اور دہلی نے سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ پونے کے تعاون سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم لانچ کیا ہے۔ بریسٹ اور اووری کے کینسر کا پتہ لگانے کے لیے اس کو خاص انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب تک اے آئی ماڈل میں ایمز کے 1500 بریسٹ اور اووری کینسر کے مریضوں کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے اور ڈاکٹرز کے ذریعے دی گئی تھراپی میں یہ 75% سے زیادہ کامیاب پایا گیا ہے۔ دراصل اے آئی پتہ لگاتا ہے کہ کینسر مریضوں کے علاج کے لیے کس طرح کی تھراپی مناسب ہوگی۔ اس سے ڈاکٹروں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اے آئی مریض کا الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ رکھتا ہے، مثلاً پیتھولوجی، ریڈیولوجی اور کلینیکل تفصیل وغیرہ۔ اس کے بعد مریض کا جینومک ڈاٹا سسٹم پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اے آئی مریض کے ڈاٹا کے مطابق بتاتا ہے کہ اس کے لیے کون سا علاج سب سے بہتر ہوگا۔ یہ کینسر کی ہسٹری دیکھتا ہے اور کینسر مریض کے ڈاٹا سے ٹریٹمنٹ کا موازنہ کرتا ہے اور پتہ لگاتا ہے کہ کس علاج کے کس مریض پر کیا رزلٹ رہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے لوک سبھا انتخابات 2024 کی تیاریوں کے حوالے سے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی خوف کے ووٹ دینے جائیں۔ ہم نے مختلف قومی اور صوبائی سطح کی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور انہوں نے کچھ مسائل اور تجاویز پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں 7 کروڑ 64 لاکھ ووٹر ہیں، جن میں سے 4 کروڑ مرد اور 3.6 کروڑ خواتین ہیں اور 21,680 ووٹرز کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور 9.26 لاکھ پہلی بار ووٹ دینے والے ہیں۔ کمیشن نے 16.7 لاکھ ووٹروں کی موت اور دوسری جگہ منتقل ہونے کی وجہ سے حذف کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔